جواب دیا، میرا ہندو نام روہنی ہے، مگر جیسا کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں نے روہت گڑھ کے مغل صوبے دار ہاشم خان سے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، اور میرے پتی دیو ہاشم خان نے میرا اسلامی نام قمر النساء سلطانہ رکھ دیا تھا، جو مجھے بہت پسند تھا۔ میرا خاوند ہاشم خان مجھے سلطانہ کہہ کر بلاتا تھا۔ مجھے بھی اپنا یہ نام پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس بدروح کے ہندو نام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور نہ اس کے مسلمان نام سے کوئی سروکار تھا۔ میں تو کسی طرح اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہم رات کے دھندلے اندھیرے میں ایک اونچی فصل والے کھیت میں سے گزر رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں تک میرے ساتھ ساتھ چلتی رہو گی؟ اس نے کہا، میں تمہیں پاکستان چھوڑ کر واپس آؤں گی۔ میں نے اسے کہا، آگے راستہ بالکل صاف ہے، میں خود ہی چلا جاؤں گا، تم یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا، پجاری رگھو تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ تم پر کہاں حملہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہو، میں تم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بدروح کہنے لگی، مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے، لیکن تم میری مجبوری کو نہیں سمجھ رہے۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تمہاری زندگی پجاری رگھو کی بدروح سے محفوظ ہو گئی ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اور میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میری اپنی نجات بھی اسی میں ہے کہ تم زندہ رہو۔ میں نے تنگ آ کر کہا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم جو کچھ چاہتی ہو مجھے ایک بار بتا دو اور میری جان چھوڑ دو۔ حسین و جمیل بدروح کی ٹھنڈا سانس بھرنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے کہا، وقت آنے پر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں گی کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں اور میں تمہاری جان بچانے کی کس لیے کوشش کر رہی ہوں۔ معاملہ اور زیادہ الجھتا جا رہا تھا۔ یہ بدروح میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، اور میں اس سے ہر حالت میں پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ میں چلتے چلتے رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے اب واپس جاؤ، میں پاکستان پہنچ جاؤں گا۔ تم نے میری جان بچا لی، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کی طرف سے مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے لباس میں سے جو پر اسرار سی ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی، اب وہ بھی غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اندھیرے میں چاروں طرف غور سے دیکھا، پھر کہا، کیا تم چلی گئی ہو؟ کوئی جواب نہ ملا، وہ جا چکی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جس طرف وہ مجھے لے جا رہی تھی اسی طرف چلنے لگا۔ میرے ارد گرد کھیت ہی کھیت تھے۔ رات کے اندھیرے میں کہیں کھیتوں میں اونچی اونچی فصل نظر آ رہی تھی تو کہیں کھیت خالی پڑے تھے۔ نہ کوئی گاؤں قریب نظر آتا تھا اور نہ کسی کتے کے بھونکنے کی ہی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ابھی پاکستان کا بارڈر بہت دور ہوگا، کیونکہ امرتسر سے لاہور کا فاصلہ جی ٹی روڈ پر 30-35 میل ہوا کرتا تھا، اور میں دائم گنج کے علاقے سے اس عورت کے ساتھ کھیتوں میں زیادہ سے زیادہ 1.5 میل ہی چلا ہوں گا۔ مجھے امرتسر سے لاہور کے فاصلے کا پورا اندازہ تھا۔ مجھے کھیتوں میں کچھ فاصلے پر بجلی کی 2-4 روشنیاں جھلملاتی نظر آئیں۔ یہ گردوارہ 6 ہرنا ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی تھا اور میرا دیکھا ہوا تھا۔ میں نے ان روشنیوں سے ہٹ کر کھیتوں میں دوسری طرف چلنا شروع کر دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہاں ہندو گنڈے ضرور ہوں گے جو پاکستان کی طرف جانے والے مسلمان مہاجرین کے قافلوں پر حملہ کر رہے ہوں گے۔ میں کھیتوں میں چلتا چلتا دوسری طرف سے ہو کر کافی آگے نکل گیا۔ میرا رخ لاہور کی طرف تھا
رات کے اندھیرے میں مجھے اتنا ضرور اب نظر آنے لگا تھا کہ میں راستہ دیکھ کر اور سمت کو برقرار رکھ کر چل رہا تھا۔ اپنی دائیں جانب مجھے کھیتوں کے پار بہت سے آدمیوں کے سائے چلتے دکھائی دیے۔ پھر ایک جیپ کی آواز بھی دور سے سنائی دی۔ میں رک گیا، یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں یہ ہندو سکھوں کا جتھا نہ ہو جو پاکستان کی طرف جاتے مہاجرین کا بے دریغ قتل عام کر رہے تھے۔ پھر بھی میں کھیتوں میں اگی ہوئی اونچی فصل کی آڑ لیتا اس طرف بڑھنے لگا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد میں قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہ مہاجرین کا قافلہ ہے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کی طرف جا رہا ہے۔ لٹے پٹے بدحال لوگ سڑک پر پیدل چلے جا رہے تھے۔ عورتیں اور بچے گڈوں پر سوار تھے، ان میں شدید زخمی بھی تھے۔ بلوچ ریجمنٹ کے فوجیوں کی ایک جیپ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھی۔ یہ جیپ سڑک پر کبھی آگے چلی جاتی تھی اور کبھی واپس آ کر قافلے کے پیچھے چلنے لگتی تھی کہ کہیں کوئی قافلے پر کوئی جتھا پیچھے سے حملہ نہ کرتے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میں بھی اسی قافلے میں شامل ہو گیا۔ قافلہ بامشکل 1.5 میل ہی چلا ہوگا کہ دور سے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعروں کی گونج سنائی دینے لگی۔ معلوم ہوا کہ قافلہ پاکستان کے واہگہ بارڈر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور حیرانی بھی تھی۔ خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ میں آخر جان بچا کر پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ 35 میل کا فاصلہ اتنی جلدی کیسے طے ہو گیا۔ میں تو ابھی امرتسر کی آبادی دائم گنج سے چلا ہی تھا۔ قافلہ پاکستان سرحد میں داخل ہوا تو مہاجرین کے مردہ جسموں میں جیسے جان پڑ گئی۔ قافلے میں بھی پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ میں پاکستان پہنچ گیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد جان و مال کی جس تحفظ اور جس خوشی کا احساس ہوا وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ میرے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ بے پایاں مسرت کا یہ ایسا ہی احساس تھا جیسے کسی کو پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور پھر اچانک اس کی جان بخشی کے آرڈر آ گئے ہوں۔ یہ وہ خون اشام زمانہ تھا جب مشرقی پنجاب میں خاص طور پر کسی مسلمان کی عزت اور جان محفوظ نہیں تھی۔ شہروں اور گاؤں میں جگہ جگہ ہندو سکھ گنڈے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے تھے۔ جگہ جگہ میں نے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی کئی کٹی ہوئی لاشیں بکھری دیکھی تھیں۔ مسلمان عورتوں کو ان کے بالوں سے درختوں کی شاخوں پر لٹکا کر ان کے پیٹ چاک کیے گئے تھے۔ معصوم بچوں کو میخوں کے ساتھ درختوں میں ٹھونک دیا گیا تھا۔ پاکستان کی موجودہ ڈسکو بوائز کی نسل کو شاید اس کا احساس نہ ہو، لیکن آنے والا مورخ جب پاکستان کی تاریخ رقم کرنے بیٹھے گا تو وہ یہ دیکھ کر ایک بار ضرور لرز اٹھے گا کہ مسلمانوں نے کس قدر بے مثال اور ہوش ربا قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا تھا۔ اس زمانے کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے قیامت خیز آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے نوجوان اپنے اجداد کی ان اندھوناک بے مثال قربانیوں کو فراموش کر دے گی۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ بہرحال میں اپنی دہشت خیز داستان کو آگے چلاتا ہوں۔ میں بھی دوسرے مہاجرین کے ساتھ پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان میں ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار نہیں تھا۔ ایک ہفتہ میں والٹن لاہور کے مہاجرین کیمپ میں رہا، جہاں سن 47 کے زمانے میں لٹے پٹے مہاجرین کا والٹن کیمپ ہوا کرتا تھا۔ وہاں آج کل لاہور کی سب سے بڑی ماڈرن اور خوبصورت ڈیفنس کالونی آباد ہے۔ رات کو یہاں کی جگمگاتی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے یہاں کی روشنیاں اور شاپنگ سینٹروں اور کشادہ سڑکوں کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے
کہ آدمی یورپ کے کسی شہر میں آ گیا ہے۔ ڈیفنس کی آبادی کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر شہر کی ہر آبادی اور یہاں کی جگمگاتی روشنیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ لیکن ڈیفنس کی جگمگاتی سڑکوں پر سے گزرتے ہوئے کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح ہمیں یہ ضرور یاد کر لینا چاہیے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو یہاں وہ لوگ بھی آئے تھے جن کے ننگے پاؤں زخمی تھے، جسموں سے خون بہہ رہا تھا، اور جو اپنے پیاروں کی کٹی ہوئی لاش مشرقی پنجاب کے گلی کوچوں میں بے گور و کفن چھوڑ آئے تھے، جن کے چہروں پر گرد جمی ہوئی تھی اور جن کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ ایک ہفتہ والٹن کے مہاجرین کیمپ میں رہنے کے بعد میں فکر معاش کی تگ و دو میں لاہور سے راولپنڈی آ گیا۔ میں مشرقی پنجاب سے کچھ روپے بچا کر ساتھ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہی خرچ کر کے گزارا کر رہا تھا۔ جب پنڈی میں کام کا کوئی سلسلہ نہ بنا تو واپس لاہور آ گیا۔ یہاں لاہور کے ایک سنیما ہاؤس میں بکنگ کلرک کی نوکری مل گئی، ساتھ ہی سنیما کی عمارت میں ایک چھوٹا سا کمرہ بھی رہنے کو مل گیا۔ حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس دوران بمبئی سے میرے پرانے اور بچپن کے دوست جمشید کا خط آیا کہ اگر پاکستان میں کوئی کام وغیرہ نہیں مل رہا تو بمبئی میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے اسے لکھ دیا کہ میں پاکستان میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور مجھے اب نوکری بھی مل گئی ہے۔ کچھ میں اس لیے بھی بھارت کے شہر بمبئی نہیں جانا چاہتا تھا کہ وہاں وہ پرانی کلا نما حویلی ہے جہاں روہنی اور سلطانہ کی بدرو سے میرا واسطہ پڑ گیا تھا، اور جو ابھی تک میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جس سے میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مگر کہتے ہیں کہ مقدر کے لکھے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس کی شدت میں کمی بیشی انسان کے اعمال کے مطابق ہو سکتی ہے، مگر وہ ٹل نہیں سکتا۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو، مگر میرا تجربہ یہی کہتا ہے۔ پاکستان بن جانے کے بعد میں لاہور کے ایک سنیما ہاؤس میں گمنامی اور خاموشی سے بکنگ کلرک کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ کھٹکا مجھے برابر لگا رہتا تھا کہ پرانی حویلی نما قلعے کی حسین و جمیل بدرو، روہنی اور سلطانہ کسی بھی وقت نمودار ہو سکتی ہے، اور اس کو آزاد کر دینے کی پاداش میں اس کے اور میرے دشمن رگھو پجاری اور زرد پوش کی بدرو کسی بھی وقت مجھ پر حملہ کر سکتی تھی۔ میں لاہور میں ایک بزرگ عامل سے اسی سلسلے میں ملا، انہیں ساری حقائق بیان کی تو انہوں نے مجھے کوئی تعویذ وغیرہ تو نہ دیا، صرف مجھے باقاعدگی سے نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی، اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن میری سنیما کی ملازمت کی نوعیت ایسی تھی کہ دوپہر اور شام کی نماز اکثر قضا ہو جاتی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، ایک سال گزر گیا۔ پرانی حویلی کی بدرو، روہنی اور زرد پوش پجاری رگھو کی بدرو کی طرف سے اس دوران کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ بلائیں میرے سر سے ٹل گئی تھیں۔ لاہور سے ہندو اور سکھ ہندوستان جا چکے تھے، ان کے خالی مکان مشرقی پنجاب اور ہندوستان سے آنے والے دوسرے مسلمان مہاجرین کو الاٹ ہو گئے تھے۔ سنیما ہاؤس کا ایک گیٹ کیپر انور میرا دوست بن گیا تھا۔ ہم اکثر ہوٹل میں اکٹھے ناشتہ کرنے اور کھانا کھانے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ہم شام کو شو شروع کرانے کے بعد ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ میرے دوست گیٹ کیپر انور نے کہا، فیروز تمہیں معلوم ہے ہندو سکھ لاہور سے جاتے ہوئے یہاں کئی جگہوں پر اپنا سونا اور زیورات مکانوں میں دبا گئے ہیں۔ میں نے کہا سنا تو میں نے بھی ہے، لیکن آج تک کسی مکان سے دبا ہوا سونا اور چاندی نکلتے نہیں سنا۔ انور کہنے لگا وہ کسی کو بتا کر تھوڑی گئے ہیں کہ ہم نے سونا چاندی کہاں دبایا ہوا ہے۔ انور نے کہا وہ اس خیال سے اپنی دولت مکانوں کے اندر زمین اور دیواروں میں گاڑ گئے ہیں کہ جب ذرا حالات ٹھیک ہوں گے تو آ کر لے جائیں گے۔
میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا مال ہے، لے جائیں۔ انور بولا اب یہ پاکستان کی دولت ہے، ہمارے بھائی بھی تو ادھر بہت کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، وہ تو اپنے ساتھ ایک تنکا تک اٹھا کر نہیں لا سکے۔ میں نے کہا یار تم بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔